نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد حضرت کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ لوگوں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ میرا چینل باقاعدگی سے دیکھتے ہیں اور مجھے فون کر کے میری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے صداع ضربی، یعنی کہ سر درد۔ صداع سر درد کو کہا جاتا ہے۔ ضربی یعنی کہ سر میں چوٹ لگنا یا زخم ہونا، دونوں صورتوں میں زخم کی وجہ سے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے جو سر میں درد ہوتی ہے اس کا آج میں اسباب، علامات اور اس کا علاج بتاؤں گا۔ تو ناظرین، اس مرض میں سر میں چوٹ لگنے سے درد سر عارض ہوتا ہے یا کوئی ایسا زخم ہو جائے، یعنی کہ کوئی پھوڑا نکل آتا ہے، پھنسی نکل آتی ہے یا کوئی اور قسم کا زخم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے۔ اس کی یعنی کہ دو اسباب ہیں، ضربہ یا سکتہ۔ علامات اس کی یہ ہیں، سر میں چوٹ لگنے کی علامات ملتی جلتی ہیں۔ جب سمجھ لیں کہ اس کو پہلے ٹھیک تھی، یعنی کہ سر میں کوئی کسی قسم کی تکلیف نہ تھی، اب جب چوٹ لگی ہے یا زخم ہوا ہے تو اس کے سر میں درد شروع ہو گیا، تو یقیناً وہ چوٹ لگنے سے یا کوئی پھوڑا پھنسی نکلنے سے ہی اس کے سر میں درد ہوا ہے۔ ابتدا میں ضرب کی اذیت کھوپڑی کے اوپر کی جھلی میں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دماغی جھلیوں میں بھی اس میں شریک ہو جاتی ہے اور ان اغشیہ دماغ میں التہاب ہوتا ہے۔ بعض اوقات انشقاق کی علامتیں بھی ملتی ہیں۔ کبھی سر کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس سے اغشیہ میں تمددی کیفیت یعنی کھچاؤ، تمدد، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ تمدد کھچاؤ ہوتا ہے، کھچاؤ کو کہتے ہیں، جس میں اگر وہ ایک طرف کھچاؤ ہو جائے دماغ میں تو اس کی وجہ سے بھی سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ علامات ہوں تو اس کے لیے آپ نے کون سا علاج کرنا ہے؟ مسکن درد ادویہ استعمال کرائیں، جو کہ سکون دینے والی دعائیں ہیں۔ مبردات استعمال کرائیں۔ مبردات مبرد کی جمع ہے، یعنی کہ برودت، سردی یا ٹھنڈک پہنچانے والی ادویات، دماغ کو یعنی کہ سردی پہنچانے والی، یعنی کہ جو ٹھنڈک پہنچائے دماغ میں، وہ دعائیں استعمال کرائیں۔ اس کو طب میں مبردات کہا جاتا ہے۔ مقویات راس استعمال کرائیں۔ راس سر کو کہا جاتا ہے، جو یعنی کہ سر کو طاقت دینے والی دعائیں ہیں، وہ استعمال کرائیں۔ دفع مادہ کے لیے کیفال یا باسلی کی فصد کھولیں۔ مسلات استعمال کرائیں، یعنی کہ وہ ادویات جس سے مسل لگ جائیں، یعنی کہ جس کو پنجابی میں جلاب بھی کہا جاتا ہے اور طب میں مسل کہا جاتا ہے۔ مسلات مسل کی جمع ہے، تو وہ دعائیں جو کہ مسلات ہوں اس کو پخانے کے ذریعے اس کے جو فضلات ہیں وہ خارج کیے جائیں۔ ناظرین، مسکن اور مبرد خصوصیات کا حامل ہے۔ اب جو میں آپ کو نسخہ بتانے لگا ہوں وہ یعنی کہ مقوی بھی ہے، مسکن بھی ہے اور مبرد بھی ہے، یعنی کہ دماغ کو سکون بھی دے گا، طاقت بھی دے گا اور ٹھنڈا بھی رکھے گا۔ اس نسخہ کی یہ خصوصیات ہیں اور صداع ضربی میں بہت مفید تصور کیا جاتا ہے۔
یعنی کہ جو سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے، اس کے لیے نسخہ بہت ہی مفید ہے، آپ یہ نوٹ کر لیں۔ آرد جو، گل ارمنی، مامیشا، آرد مسور، رسوند، اکاکیا، آس کی شاخیں اور سندل سے تیار کیا ہوا ضماد استعمال کرائیں۔ یہ جتنی بھی میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں، یہ آپ نے ہم وزن لینی ہے۔ فرض کریں آپ 6 ماشا لے لیں، تولا تولا لے لیں اور اس کو کوٹ کر چھان کر اس کا ضماد تیار کریں، تیار کر کے اس کے سر پر ضماد لگائیں۔ ضماد کر دیں تو اس کے دماغ کو ٹھنڈک بھی ہوگی، اس کے دماغ کو طاقت بھی ملے گی اور سکون بھی ملے گا۔ اس کے بعد سر پر سرد پانی ڈالیں، کسی ایک کپڑے کی تھیلی میں برف رکھ کر اس کے سر پر ٹکور کریں تاکہ اس کو سکون ملے۔ مسل کے طور پر جو شاندار اناب اور مغز املتاس نوش کرائیں۔ اگر مسل کی ضرورت ہو تو اناب اور مغز املتاش یہ آپ نے ایک تولا لے لیں اور اس کا جو شاندہ بنا لیں، جو شاندہ بنا کر اس کو چھان کر یہ مریض کو پلا دیں تو انشاءاللہ تعالی اس سے مسل آئیں گے، اس کو کافی سکون مل جائے گا۔ ورم کی صورت میں پوست انار، برادہ کندر، سرد جو اور گل سرخ استعمال کرائیں۔ کثرت کی صورت میں اس کا مناسب عمل بالغ کریں۔ ناظرین، یہ تھی ویڈیو جو کہ سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے، اس کا میں نے جو علاج بتایا ہے یہ آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے سر کو کافی سارا سکون ملے گا۔ ناظرین، چلتے چلتے میں آپ کو یاد کرا دوں کہ میرا چینل حکیم خالد عبدالحکیم کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس بھی دیں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔